تیسرا باب۔ الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زور آور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ داؤد کے بیٹے۔ اور حبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ امنون اس کا پہلوٹا تھا جو یزرائیلی اخینویم کے بطن سے تھا، اور دوسرا کلیاب تھا جو کرملی نابال کی بیوی ابیجیل سے ہوا۔ تیسرا ابی سلوم تھا جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی ماکا سے ہوا۔ چوتھا ادونیا تھا جو ہجیت کا بیٹا تھا، اور پانچواں صفتیہ جو ابی تال کا بیٹا تھا، اور چھٹا اتریام تھا جو داؤد کی بیوی اجلا سے ہوا۔ یہ داؤد کے ہاں حبرون میں پیدا ہوئے۔ ابنیر داؤد سے آ ملتا ہے۔ اور جب ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی تو ابنیر نے ساؤل کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا۔ اور ساؤل کی ایک حرم تھی جس کا نام رسفا تھا، وہ ایاح کی بیٹی تھی۔ سو اشبوست نے ابنیر سے کہا، تو میرے باپ کی حرم کے پاس کیوں گیا؟ ابنیر اشبوست کی ان باتوں سے بہت غصے ہو کر کہنے لگا، کیا میں یہودا کے کسی کتے کا سر ہوں؟ آج تک میں تیرے باپ ساؤل کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں، اور تجھے داؤد کے حوالے نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ خدا ابنیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی، تاکہ سلطنت کو ساؤل کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودا دونوں پر دان سے بیر سبا تک قائم کروں۔ اور وہ ابنیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا۔ اور ابنیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے؟ تو میرے ساتھ اپنا عہد باندھ، اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا، تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں۔ اس نے کہا، اچھا، میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا، پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا۔ اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو قاصدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو، جس کو میں نے فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں دے کر بیاہا تھا، میرے حوالے کر۔ سو اشبوست نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلتییل سے چھین لیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے بہوریم تک روتا ہوا چلا آیا۔ تب ابنیر نے اس سے کہا، لوٹ جا، سو وہ لوٹ گیا۔ اور ابنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، پس اب ایسا کر لو، کیونکہ خداوند نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو فلسطینیوں اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا۔ اور ابنیر نے بنی بنیامین سے بھی باتیں کی، اور ابنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بنیامین کے سارے گھرانے کو اچھا لگا اسے حبرون میں داؤد کو کہہ سنائے۔ سو ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس آیا، اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی۔ اور ابنیر نے داؤد سے کہا، اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا، تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھے اور تو جس جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ ابنیر کا قتل۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا، اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ، ابنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا
کہ وہ نکل گیا۔ تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر حبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلے میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو یا جو کوڑی ہو یا بیساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جباؤن میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ ابنیر کی تدفین۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو، اور داؤد بادشاہ آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو حبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویا مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے۔